السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. My dear, near, respected brothers and sisters and my all viewers. Today is عید الاضحیٰ. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. میں جلدی سے اور تھوڑا سا آپ کو اگر بیک گراؤنڈ بریفلی کنسائزلی بتا دوں کہ عید الاضحیٰ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پروفٹ ہے، جن کو ابراہیم کہتے ہیں اور ابراہیم بھی کہتے ہیں، تو بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اور یہ ایک کانگریگیشن فیسٹیول فیسٹ ہے جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے عید الاضحیٰ کے نام سے. بیسیکلی اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پروفٹ ابراہیم پیس بی اپون ہم، کہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ فلسطین میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو آپ حرم خانہ کعبہ بیت اللہ عرب میں، مطلب مڈل ایسٹ میں ہی آتا ہے، فلسطین سے ادھر سفر کر کے گئے، اور وہاں تنہائی میں نہ کوئی بندہ نہ کوئی انسان، صرف حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، وہ معصوم بچے، ان کو چھوڑ کے آپ واپس آ جائیں، چھوڑ کے ان کو واپس فلسطین آ جائیں، جیروسلم جس کو آج کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کے آئے، اور جس طرح زمزم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک رہے گا. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڑی ہے پاؤں کی، فیٹ کی، اس سے وہ، کیونکہ وہ پیاس لگی تھی ان کو، عرب کی گرمی، پانی کا کوئی بندوبست نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، صرف ماں اور بیٹا، اور یہ صفا مروہ کا جو حضرت ہاجرہ کا چکر لگانا. اچھا، اس میں جو میں بتانا جو چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو بات نا، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا پھر جو سلسلہ ہے، یعنی یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا جوان ہوئے، لڑک پن مطلب بالغ ہوئے، تھوڑے سے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ قربانی دیں اپنے بیٹے کی. تو انہوں نے پھر خواب کافی مسلسل آتا رہا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا، جیسا کہ قرآن کی آیات ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے والد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، آپ وہ عمل کریں، آپ مجھے انشاءاللہ ثابت قدم میں پائیں گے، اور میں اور آپ فلاح پائیں گے. اور وہی ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ میں قربان جاؤں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ حی القیوم ہے، ابھی بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ کائنات، یہ نظام، یہ دنیا بنانے والے لارڈ گاڈ کریٹر پرووائڈر پروٹیکٹر، جسٹ ون اینڈ اونلی ون، اللہ ذو الجلال والاکرام. تو بیسیکلی میں جو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی جو تھیم ہے، اس کی جو ڈینسٹی انٹینسٹی ہے، اس کا جو کیلیپر ہے، اس کا جو وہ کہتے ہیں نا ایکسٹریکٹ ہے، اس کا جو وہ کہتے ہیں کہ لب و لباب ہے، وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ. جس طرح کہ میں روز ایک ویڈیو بناتا ہوں لا الہ الا اللہ کے لیے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے، میں بھی اور آپ بھی سیکھیں، اور ہمارا ایمان روز تازہ ہو کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسی ضرب ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ یہ کائنات، دنیا، جہان میں کچھ بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے اور جنات بھی نہیں تھے، انسان تو تھے ہی نہیں. انسان تو تیسرے درجے پہ آئے ہیں، فرشتے اور جنات پہلے تھے ہم سے. پھر آدم علیہ السلام کو جب بنایا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے، یہ تورات میں بھی ہے، یہ زبور میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہنا نہیں ہے، اس کو کہنے سے بھی زیادہ ماننا ہے، اور ماننا ہی اصل میں حقیقت ہے. کہنے کے لیے تو دنیا جہاں میں بہت ہے، مگر ماننے والے بہت نایاب ہو گئے ہیں، ریئر ہو گئے ہیں، بلکہ میں کہوں گا بہت کم ہے. کیونکہ مسلمانوں میں بھی وہ چیز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ جو ابھی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، ہر کام، ہر عمل،
لمحہ با لمحہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ سیکنڈز، پھر نینو سیکنڈز، پھر نینو کی منی سیکنڈ، منی سے بھی نینو منی سیکنڈز بھی اللہ تبارک و تعالی حی القیوم ہے، اور وہی سب کچھ چلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بنایا ہے۔ یہ جو موبائل جس سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ جو دنیا، یہ جو بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹیکنالوجیز دیکھ رہے ہیں، یہ ایک صدی 100 ایئرس 1 سینچری میکسیمم، میں کہتا ہوں کہ آپ اگر سرچ کریں تو یہ جہاز، یہ اے آئی، یہ آئی ٹی، یہ تو بالکل ابھی، یہ تو 2000 کے بعد، بلکہ یہ تو ابھی جس کو تو میرا خیال ہے سلور جو کہتے ہیں نا کہ اس کا سلور ایرا بھی پورا نہیں ہوا ہوگا، 25 سال ہوئے ہوں گے یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، جہاز، گاڑیاں، یہ چیزیں بھی 100 سال سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس کے خالق اللہ ہیں، اور اللہ نے، میں قربان جاؤں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، 1446 ایئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا پہلے قرآن مجید میں سورہ فلق میں کیا کہا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھائی ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کہہ دیا تھا من شر ما خلق۔ اب خلق میں کہتے ہیں تخلیق، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے صرف، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ اللہ خالق العالمین ہے، جس طرح اللہ رب العالمین ہے، اللہ الہ العالمین ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ جو ہے وہ خالق العالمین ہے، تو تمام عالموں کی خالق ہے۔ اب اس میں ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ یہ جو بلڈنگز آپ کو میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، میں جو روز چیزیں دکھاتا ہوں قدرتی، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں، میں محسوس بھی کر رہا ہوں، میں مانتا بھی ہوں، میرا ایمان یقین یہی ہے، میرا بلیو ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ کہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہر چیز بنائی ہے، بنا رہے ہیں۔ انسان بھی اگر کچھ بنا رہا ہے، بناتا ہے بظاہر مگر وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آئے گی نہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو بہت، اس کے لیے میڈیٹیشن کرنی پڑے گی، اور بس میں یہی پیغام دوں گا، میں روز دوں گا۔ میں نے آج کہا کہ ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے مسلمز کا، اور یہ مسلمز، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتائی ہے کہ بات کی، مسلم ورڈ اور یہ فیسٹیول مسلمز کا، یہ کوئی ایک ابھی کا، یا یہ مطلب اس ایرا کا، یا اس دور کا، یا 2025 کا، یا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے سلسلہ، اگر آپ اسٹڈی کریں، اور یہ جتنے بھی جو ہیں وہ سیکرڈ بکس ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی جو ہے یہ ہولی بکس ہیں، اور جتنے بھی پروفٹس ہیں، یعنی کہ موسیٰ، داؤد، عیسیٰ، محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ چار کتابیں مشہور، اس ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتابچیاں نازل ہوئی تھی ایک چھوٹی کتابوں کی صورت میں، مگر یہ 4 کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مسلمان عید الاضحیٰ، عید الفطر، روزہ، نماز، یہ آج کی یا 1400 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ 3-4 ہزار سال، 3000-4000 ایئرس اگو کی بات ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عیسوی کیلنڈر یہ جو ہوتا ہے 2025، عیسیٰ علیہ السلام کو جب کروسیفائی کیا، ان کو جب اٹھایا گیا صلیب سے، تو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے داؤد علیہ السلام تھے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، بیچ میں اور بھی بڑے نبی ہیں، رسول ہیں، مگر یہ ایک جو جن کے اوپر کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی، اور جن کے اوپر اللہ نے اپنے وحی جبرائیل امین کے ذریعے نازل کی۔ سو بیسیکلی اس میری ویڈیو کو مزید اس طرح کا کنٹینٹ میں ڈیلی بناؤں گا، آپ اس کو پلیز کائنڈلی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، لا الہ الا اللہ کی پرچار کے لیے اسپریڈ اٹ آؤٹ، اور اس کو وائرل کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے بھی اپنے تمام فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ایوری ویئر سو لا الہ الا اللہ کو اپنے دل، دماغ، ذہن، خیال، گمان، نفس، روح، جسم، جان میں سنبھالیں، ایبزارب کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس کو اپنے زبان سے بھی کہیں، دل کی ہر ایک چیز جاندار ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی، صرف ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پوری جان ہے، ہماری جان میں کتنی جانیں ہیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ مزید بتاتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ، ریممبر دیٹ۔